کہتے ہیں لفظوں میں تاثیر ہو تو صدیوں کے فاصلے مٹ جایا کرتے ہیں، اور اگر وہ لفظ کسی خواب بین شاعر کی زبان سے نکلیں تو ان میں بیدار قوموں کا پیغام اور سوتی ہوئی ملتوں کے لیے اذان ہوتی ہے۔ آئیے آج سنتے ہیں اس مرد قلندر کی داستان جس نے شاعری کو پیغام خودی بنایا اور قوم کو جگایا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی۔ خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آپ کی سوچ پر۔ میں محمد اقبال۔ سال تھا 1877 عیسوی، تاریخ تھی 9 نومبر اور جگہ تھی سیال کوٹ، جہاں ایک مومن مزاج خاندان میں وہ بچہ پیدا ہوا جس کے اشعار نے آنے والی صدیوں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ والد کا نام تھا شیخ نور محمد، ایک سادہ مزاج پارسا درجی۔ ماں کا نام تھا امام بی بی، ایسی نیک خاتون کے محلے میں فاطمہ کہلائیں۔ اقبال کے دل میں خودی کی شمع شاید ماں کی دعاؤں سے روشن ہوئی۔ اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم.اے فلسفہ کیا۔ استاد بنے سر تھامس آرنلڈ، جن کی رہنمائی نے اقبال کو یورپ کے سفر پر آمادہ کیا۔ جرمنی کی یونیورسٹی آف میونخ سے فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی اور کیمبرج میں قانون کی تعلیم حاصل کی۔ لیکن اقبال کی اصل پہچان فلسفہ نہیں، شاعری بنی۔ ایک دن کی بات ہے، اقبال کے استاد مولوی میر حسن نے انہیں مسجد کے احاطے میں بیٹھے دیکھا۔ بچپن تھا، شاعری کا شوق تھا اور ہاتھ میں غالب کی دیوان۔ استاد بولے، اقبال تو غالب کو کیوں پڑھتا ہے؟ وہ تو عشق و شراب کا شاعر ہے۔ اقبال نے مسکرا کر کہا، استاد محترم، غالب کو پڑھ کر دل کا دروازہ کھلتا ہے، اور میں تو اس روشنی کی تلاش میں ہوں جو خودی کو بیدار کرے۔ بس وہی دن تھا جب استاد نے کہا، بیٹا پھر ایسی شاعری لکھو جو انسانوں کو غلامی سے نکالے، نفس پرستی سے بچائے اور خدا سے ملائے۔ اقبال نے خودی کا جو درس دیا وہ کوئی محض تصوفی خیال نہ تھا، یہ ایک انقلابی پیغام تھا جس نے کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال کے لیے خودی کا مطلب تھا اپنے نفس کی پہچان، اپنے رب سے رشتہ اور دنیا میں اپنا مقام سمجھنا۔ یورپ گیا تو دیکھا، سائنس ہے، ترقی ہے، آزادی ہے، مگر دل خالی ہے، روح پیاسی۔ وہ کہتا ہے، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یورپ کی چمک دمک نے اقبال کو حقیقت کی آنکھ دی۔ وہ سمجھ گیا کہ جسم کی ترقی کافی نہیں، روح کو بھی پرواز چاہیے۔ اقبال صرف شاعر نہیں تھے، وہ امت مسلمہ کے درد کو محسوس کرنے والے طبیب بھی تھے۔ انہوں نے شکوہ میں اللہ سے سوال کیے، کیوں ہم غلام ہیں، کیوں محروم علم و فن ہیں؟ تھی تو آباد و تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ تھی تو آباد و تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اور پھر جواب شکوہ میں اللہ کی طرف سے جواب دیا، جس میں سستی، فرقہ پرستی اور خود فراموشی پر ضرب پڑی۔ 1930 عیسوی کا سال، الہ آباد کا جلسہ اور اقبال کا وہ تاریخی خطاب۔ میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک علیحدہ مسلم ریاست ہو، جہاں اسلام کا نظام ہو، عدل ہو، علم ہو اور امن ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پاکستان کا تصور الفاظ میں ڈھلا۔ اقبال کے اشعار جو آج بھی زندہ ہیں۔ کبھی اقبال نے نوجوانوں کو مخاطب کیا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ کبھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر نعت کہی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لو و قلم تیرے ہیں۔ اور کبھی یوں پکارا، نہیں ہے
نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی جرخیز ہے ساقی۔ اقبال کا فلسفہ موتی، جگنو، شاہین۔ اقبال کی شاعری میں علامتوں کی دنیا بستی ہے۔ شاہین جو بلند پروازی اور خودداری کی علامت ہے، جگنو جو چھوٹا سہی مگر اندھیرے میں چراغ بنتا ہے، اور موتی جو گہرائی میں جا کر نکلتا ہے۔ ان سب کا سبق ایک ہی ہے، محنت کرو، علم حاصل کرو، خود ہی کو پہچانو۔ اقبال بطور مفکر، مذہب اور عقل کا سنگم۔ اقبال نے کہا، نہ مذہب کو عقل سے جدا کرو، نہ عقل کو دین سے۔ اس نے اپنی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں یہی سمجھایا کہ اسلام صرف عبادت نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اقبال کے آخری ایام۔ آخری دنوں میں اقبال بستر پر تھے مگر الفاظ اب بھی شعلہ تھے۔ ایک دن ان کے ملاقاتی نے پوچھا، اقبال اب بھی شاعری کرتے ہو؟ اقبال مسکرائے، آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ 21 اپریل 1938 عیسوی یہ وہ دن تھا جب شاعر مشرق ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، مگر اس کی آواز آج بھی وقت کے سینے پر گونجتی ہے۔ جو جاگے گا وہی اقبال کو سمجھے گا۔ دوستو، اقبال کو سمجھنے کے لیے محض دیوان پڑھنے کی ضرورت نہیں، اقبال کو سمجھنے کے لیے خود کو سمجھنا ضروری ہے۔ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا وہ آج بھی ادھورا ہے، وہ بیداری مانگتا ہے، وہ قربانی مانگتا ہے، وہ کردار مانگتا ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو سننے کے بعد اپنے اندر کے اقبال کو جگائیے۔ اٹھ کے اب بزم میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ میں اپنے پسندیدہ شعر لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے اقبال کے پیغام کو آگے بڑھائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور معروف شاعر و شاعرہ کے داستان کے ساتھ۔ آداب۔